الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطاعم الشاكر كالصائم الصابر أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ محترم سامعین، اللہ تعالیٰ کے احکامات میں سے ایک بڑا حکم شکر بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر ادا کرو اور تم میری ناشکری نہ کرو۔ تو آج ہم شکر ادا کرنے کا مطلب، شکر کے طریقے اور شکر کے فوائد عرض کریں گے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شکر کا حکم فرمایا۔ شکر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو سوچے اور اپنے دل میں پھر بار بار یہ خیال لے کر آئے کہ یہ نعمتیں مجھے اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم اور مہربانی سے عطا فرمائی ہیں اور میں ان نعمتوں کا مستحق نہیں تھا، یہ سوچے، اور زبان سے بھی یہ الفاظ دہرائے اور بار بار کہے۔ اور تیسرا طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے کہ آدمی اپنے عمل سے شکر ادا کرے۔ عملی شکر یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت میں جائز کاموں میں استعمال کرے، ناجائز کاموں میں استعمال نہ کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی نعمت عطا فرمائی ہے، یہ بنیادی اور بہت بڑی نعمت ہے، تو اس کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس کو اچھے کاموں میں گزارے، فضول کاموں میں، گناہوں میں زندگی بسر نہ کرے۔ اس کے بعد اگر اپنے ہم اعضاء کو دیکھیں، ہر عضو ایسا ہے کہ جس سے ہمیں بہت فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے غور و فکر کے لیے ہمیں دماغ عطا فرمایا، نظام انہضام کے لیے معدہ عطا فرمایا، دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، اور سننے کے لیے کان عطا فرمائے، چکھنے کے لیے اور بولنے کے لیے زبان عطا فرمائی، پکڑنے کے لیے ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے پاؤں عطا فرمائے۔ تو یہ ساری نعمتیں ایسے ہیں، خدا نہ خواستہ ان میں سے ایک نعمت بھی ضائع ہو جائے تو انسان اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی وہ نعمت دوبارہ دنیا سے حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اتنی بڑی نعمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، تو ان کو سوچا جائے اور ان کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے۔ زبان سے ہم اچھی بات بولیں، کلمہ پڑھیں، تلاوت کریں، نیکی کی تلقین کریں، برائی سے منع کریں، اپنی دنیا کے جائز معاملات کریں، لیکن جھوٹ، چغلی، غیبت، دل آزاری کی باتیں، تکلیف دہ باتیں زبان سے نہ کہیں۔ کان کا شکر یہ ہے کہ کان سے اچھی باتیں سنیں، ہم تلاوت سنیں، دین کی باتیں سنیں، جائز اچھی باتیں سنیں، اپنے معاملات کی باتیں سنیں، ہم علم حاصل کریں کان کے ذریعے، اور اس کان سے گناہ کی باتیں نہ سنیں۔ اور دل کا شکر یہ ہے کہ آدمی دل و دماغ میں اچھے خیالات لے کر آئے، مثلا اللہ کی مخلوقات کے بارے میں غور و فکر کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین اور اتنی مخلوقات پیدا فرمائی ہیں، خود اللہ تعالیٰ کتنی بڑی طاقت والے ہوں گے۔ یہ دماغ کا شکر ہے اور دل کا شکر ہے۔ اور ہاتھ کا شکر یہ ہے کہ آدمی اس سے جائز چیزیں پکڑے، ناجائز غلط چیزیں نہ پکڑے۔ پاؤں کا شکر یہ ہے کہ آدمی ان پاؤں کے ذریعے مسجد جائے، اپنے گھر جائے، اچھی جگہوں کی طرف جائے، گناہ کی طرف نہ جائے اور گناہ کام کے لیے نہ جائے۔ یہ پاؤں کا شکر ہے۔ تو جب انسان ان تین طریقوں شکر ادا کرتا ہے تو اللہ نے وعدہ فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں مزید اضافہ کروں گا۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ اپنی کسی بھی نعمت میں اضافے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے سارے انبیاء علیہ السلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ہر دور کے علماء، اولیاء شکر گزار ہوتے تھے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کثرت سے عبادت فرماتے تھے، اتنی عبادت فرماتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں غنم آ جاتا تھا۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اتنی مشقت آپ کیوں برداشت فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے گناہ معاف فرما دیے اور آپ سے بڑے اونچے مقامات کے وعدے فرمائے ہوئے ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کے انعامات پہ اس کا شکر ادا نہ کروں؟ یعنی آپ کا مطلب یہ تھا کہ میں کثرت سے عبادت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کر سکوں۔ اور آپ نے ہمیں یہ فرمایا الطاعم الشاکر کالصائم الصابر، کہ کھانا کھا کے شکر ادا کرنے والا اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا ہی ثواب رکھتا ہے جتنا روزہ رکھ کر صبر کرنے والا ثواب رکھتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتے ہیں جو ہر گھونٹ پر اور ہر لقمے پر اللہ کا شکر ادا کرے۔ اس لیے ہماری روٹین یہ ہونی چاہیے کہ ہم ہر نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کرنے کے لیے نعمتوں سوچنا بھی ضروری ہے کہ نعمتیں ہمارے پاس کون کون سی ہیں۔ کچھ نعمتیں عرض کر دی ہیں، زندگی کی نعمت، دولت کی نعمت، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے گھر عطا فرما دیا، وہ اللہ کی عظیم نعمت۔ اللہ نے بیوی عطا فرمائی، شادی ہو گئی، اللہ نے اولاد عطا فرما دی، کوئی ذریعہ معاش عطا فرما دیا، زراعت، تجارت، یہ ملازمت کی شکل میں۔ تو اس طرح سوچنے سے بھی انسان کو اللہ کی نعمت و شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ نمبر 2، شکر کے فضائل پڑھنے سے، یعنی فضائل والی آیات اور حدیث پڑھنے سے بھی انسان کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ اور تیسرا طریقہ شکر ادا کرنے کا یہ ہے، اور شکر کرنے کا، کہ آدمی نعمتوں میں اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خصلتان من کانتا فیہ کتبہ اللہ صابرا شاکرا، کہ 2 خصلتیں ایسی ہیں جس شخص کے اندر ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو صابر و شاکر اپنے پاس لکھوائیں گے۔ ایک نعمت پھر یہ ارشاد فرمائی کہ جو آدمی کسی ایسے شخص کو دیکھے جو شکل و صورت میں یا دنیا کی دولت اور مال کے لحاظ سے اس سے زیادہ ہو تو اس پر وہ صبر کرے کہ مجھے اس سے دولت فلاں چیز کم ملی ہے، تو بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ نمبر 2، جن کو اپنے سے کمتر دیکھے تو ان پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اپنے دائیں بائیں انسان جب دیکھتا ہے محلے پڑوس میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں، تو اسے نظر آتا ہے کہ میرے پاس فلاں نعمت فلاں سے زیادہ ہے، تو ایسے موقع پر فخر کرنے کی اجازت تو نہیں ہے، فخر کرنا منع ہے، شکر کا حکم ہے کہ ہم فخر نہ کریں۔ فخر کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی نعمت کو انسان اپنی طرف منسوب کرے کہ میں نے ایسی پالیسی بنائی، حکمت عملی اپنائی، اور میں نے ایسا طریقہ اپنایا ہے اور ایسی میں نے تدابیر اختیار کی ہیں کہ دیکھیں آج میں دولت کے لحاظ سے کس اونچے مقام پہ ہوں، علم کے لحاظ سے، عمل کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے کتنی بلندی پہ ہوں میں۔ میرے سب بھائی مجھ سے نیچے ہیں، مجھ سے کمتر ہیں، خاندان کے لوگ مجھ سے کمتر ہیں، دوست احباب مجھ سے نیچے پیچھے ہیں۔ یہ فخریہ رویہ ہے، تو شریعت نے اس سے منع فرمایا، شکر ادا کرنے کا حکم فرمایا کہ انسان شکر ادا کرے۔ تو تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے سے کمتر لوگوں کو بھی دیکھے، مثلاً ایسے لوگوں کو دیکھے جن کے پاس اپنا مکان نہیں ہے، اور جن کو روزانہ 2 وقت کھانا ہی میسر نہیں ہوتا، جو لوگ چل پھر نہیں سکتے، گھروں میں، اسپتالوں میں عرصہ دراز سے بیمار پڑے ہوئے ہیں، جن کا اپنا کوئی ذریعہ آمدن مستقل نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو دیکھنے سے بھی انسان کو شکر ادا کرنے کی توفیق ہوتی ہے۔ جبکہ ہمارے معاشرے میں اس کے برعکس ناشکری بہت زیادہ ہے۔ اولاد اپنے والدین کی ناشکری کرتی ہے کہ جی والدین نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا آج تک، تو چونکہ اولاد ناشکری ہوتی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انشکر لی ولی والدیک، کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو۔ والدین کا ایک سب سے بڑا انعام تو اولاد پہ احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ اولاد کے وجود کا ذریعہ بنتے ہیں، تو یہ سب سے بڑا ان کا احسان ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی استطاعت کے مطابق ان کی پرورش کرتے ہیں۔ جب تک آدمی خود کفیل نہیں ہوتا یا اپنا اس کا ذریعہ آمدن شروع نہیں ہوتا تو والدین اس کی کفالت کرتے رہتے ہیں، تو یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے۔ اسی طرح ملازم اپنے مالک کی ناشکری کرتا ہے کہ جی آپ مجھے جو تنخواہ دے رہے ہیں بہت کم دے رہے ہیں، لوگوں کو اس سے بھی زیادہ مل رہی ہے، فلاں تو اس سے بھی زیادہ لے رہا ہے، یہ بھی ناشکری ہے۔ عورتوں کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کثرت سے تمہاری کثرت دیکھی جہنم میں۔ تو عورتوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ تکفرن العشیر،
کہ تم اپنے شوہروں کی ناشکری کرتی ہو۔ بہت سے مردوں کو یہ شکایت ہے کہ جی عورتیں ناشکری کرتی ہیں، وہ راضی نہیں ہوتی، تو قصور مردوں کا بھی ہے، کبھی انہوں نے شکر کے فضائل ان کو سنایا ہی نہیں، سننے کا موقع ہی فراہم نہیں کیا۔ تو انسان جس کو اپنے سے ذرا اوپر دیکھتا ہے پھر وہ احساس کمتری میں مبتلا ہوتا ہے کہ میں تو بہت پیچھے رہ گیا ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، اصل چیزیں تو فلاں کے پاس ہیں، اصل دولت تو فلاں کے پاس، اصل گھر تو فلاں کے پاس ہے۔ تو اس طرح عورتوں کو شکر ادا کرنے کی خاص طور پہ ضرورت ہے۔ اور اسی طرح شکر ادا کرنے کے سلسلے میں جیسے میں نے عرض کیا کہ تو اللہ کی نعمتوں سوچنا ضروری ہے۔ نمبر 2، اپنے سے کمتر لوگوں کو دیکھنا ضروری ہے جو نعمتوں اپنے سے کمتر ہوں۔ اسی طرح ایک یہ چیز بھی ضروری ہے کہ انسان کو جب بھی کوئی نعمت میسر آئے تو انسان فوراً الحمدللہ کہے۔ یہ معمول آپ بنا کے دیکھیں تو اپنی نعمتوں میں دن بدن آپ کو اضافہ نظر آئے گا۔ اگر ہر نعمت پہ آدمی الحمدللہ نہ کہہ سکے تو کم از کم رات کو سونے سے پہلے بیٹھ کر ہی اس دن کی جو نعمتیں ہیں وہ ان کو انسان سوچ کے الحمدللہ کہتا رہے۔ میں نے ایک بزرگ کا واقعہ پڑھا تھا کہ وہ رات کو سونے سے پہلے بیٹھتے تھے اور بیٹھے بیٹھے وہ 15-20 منٹ وہ بس الحمدللہ 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 کہتے رہتے تھے، اور وقفے فیس کہتے ذرا الحمدللہ کہا، پھر ذرا خاموش ہو گئے، پھر کچھ دیر کا پھر کہا الحمدللہ۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ وقفے سے الحمدللہ کیوں کہتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں روزانہ رات کو سونے سے پہلے صبح سے اب تک جن نعمتوں سے میں نے فائدہ حاصل کیا ان کو سوچتا ہوں۔ میں سوچتا ہوں کہ صبح خیر و عافیت سے بیدار ہو گیا تھا، نیند پوری ہو گئی تھی، تو نیند کا آ جانا اور پوری ہو جانا بھی اللہ کی نعمت ہے، میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ پھر صبح خیر و عافیت سے بیدار ہو گیا، اس پہ بھی الحمدللہ کہتا ہوں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ اس کے بعد صبح نماز پڑھنے کی توفیق ہو گئی، یہ سب الحمدللہ کہتا ہوں۔ پھر ناشتہ مل گیا تھا، الحمدللہ۔ پھر اپنے کام پہ چلا گیا تھا، الحمدللہ۔ خیر و عافیت سے آ بھی گیا، الحمدللہ۔ اور پھر میں نے دوپہر کھانا بھی کھایا تھا، الحمدللہ۔ تو اس طرح شام تک میں ساری نعمتوں کو سوچتا ہوں اور سوچ کے میں ہر نعمت پر الحمدللہ کہتا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستو، اللہ کا شکر ادا کرنے کی ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اپنی نعمتوں کا اضافہ کرنے کا یہی طریقہ ہے، ہمیں کثرت سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جس چیز کی کمی ہو، جو چیز پاس نہ ہو، اس کے لیے ہمیں جائز کوشش بھی کرنی چاہیے، لیکن جو نعمتیں پاس ہیں ان کا لازمی شکر ادا کرنا چاہیے۔ ناشکری کے نقصانات کیا ہیں اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کون سی سزائیں دیتے ہیں وہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ عرض کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی تمام نعمتوں کو پہچان کر کثرت سے شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرمائے۔